اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ صلح حدیبیہ کا تذکرہ اس صورت کے آغاز سے شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاہدے کو جس میں بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شکست ہوئی تھی، فتح مبین قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک لانگ سائٹ رکھتا ہے اور ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمارا ویژن قریب تک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت دور تک دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کامل کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا کر دی۔ لیکن ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر وہاں سے عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو جدہ ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے تو ہم پر کیا بیتے گی؟ تو صحابہ کرام کے جذبات کا آپ تصور کریں کہ کیا جذبات کیا تھے، اور اس کا ظہور بھی ہوا۔ اور جب خاص طور پر جب صحابہ کرام نے موت کی بیعت کر لی، وہ تو لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے کہ عمرہ بھی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے بھی صحیح یہاں تک کہ موت آ جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح کر کے ان کے سارے جو عزائم تھے ان کو ایک دفعہ تو خاک میں ملا دیا، اور اس کا بڑا ریئیکشن بھی ہوا۔ اور پھر اس معاہدے کے دوران قریش جو شرط لے کے آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاں کہے جا رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مکالمہ بھی آ کر فرمایا کہ جس پر وہ ساری عمر پچھتاتے رہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گستاخی سے پیش آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، پھر نیچے لگ کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا صبر۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان، وہ ایک میچور صحابی ہیں، بڑی دور نظر رکھنے والے صحابی ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیاسی چال کو نہیں سمجھ پائے۔ ہمیں نے بات کہ زندگی کے مختلف معاملات جو ہیں کچھ شیلو ہوتے ہیں، کچھ ڈیپ ہوتے ہیں، پھر اس سے ڈیپ ہوتے ہیں، پھر اس سے ڈیپ ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے، خاص طور پر میں اگر مثال دوں آپ کو کہ سائنس کا ایک طالب علم جیسے میں تھا، تو سائنس کے طالب علم کو جو سوشیولوجی ہے وہ بالکل نہیں آتی، اور پولیٹکس تو بالکل ہی نہیں آتی۔ اسی طرح جو بھی اسپیشلٹیز کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی اکاؤنٹس میں چلا گیا، کوئی کامرس میں چلا گیا، وہ کامرس کے معاملات کو سمجھتا ہے لیکن پولیٹیکل معاملات کو نہیں سمجھتا۔ پولیٹیکل سائنس بذات خود ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اور ایک لحاظ سے وہ ٹاپ کا سبجیکٹ ہے۔ اگر میں نے بھی قرآن مجید ڈاکٹر اسرار صاحب سے نہ پڑھا ہوتا تو شاید میں بھی ویسے کا ویسا ہی ہوتا کہ مجھے یہ ان سیاسی معاملات کی کوئی سوجھ بوجھ نہ ہوتی۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن مجید پڑھایا، اور قرآن مجید میں جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ میں نے سمجھی۔ اس کا الحمدللہ اب یہ نتیجہ ہے کہ پولیٹکس میں جو اتار چڑھاؤ ہو رہا ہوتا ہے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی، اور میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ اب یہ کیا ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، اس پر مجھے کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہائٹ پر تھے اپنی ذہنی بلندی کے اعتبار سے، ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام تو ان کے قریب بھی نہیں جاتے، سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی شخصیت کو گم کر دیا ہوا تھا۔
لہذا پوری زندگی کے اندر یہ 23 سال جو گزرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد، جب وہ آپ پر ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ کو رسول مان لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہیں حضرت ابوبکر کا کوئی علیحدہ کوئی وجود نظر نہیں آتا، کہیں کوئی اختلاف رائے نظر نہیں آتا۔ بہت سے مواقع ہیں نا کہ مثلا جیسے جنگی قیدیوں کا معاملہ تھا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک علیحدہ رائے تھی، حضرت ابوبکر کی ایک اور رائے تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کس سے میچ ہوئی؟ حضرت ابوبکر کی رائے سے میچ ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل یعنی ایک قالب دو وجود جو ہے وہ نظر آنے لگے تھے، لیکن اصل حقیقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سنچ ہو گئے تھے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے علیحدہ وجود نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمانوں کے امام بنے، تو انہوں نے اسلام کو جو پیش کیا دنیا کے سامنے اور ایک اسلامی ریاست کو جو 4 چاند لگائے، وہ تو ان میچڈ ہیں۔ لیکن اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کو نہیں پا سکتے، سمپل ایز دیٹ۔ اسی لیے انہیں سوال کیا نا، ورنہ اگر وہ دل سے سمجھ رہے ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ اعتراض نہ ہوتا، لیکن اعتراض ہوا، حضرت عمر کو اعتراض ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باقی صحابہ کا کیا حال ہوگا، آپ اس کا خود اندازہ لگا لیجئے۔ اب یہاں پر اس صورت میں پہلے سورہ حدیبیہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اس مضمون کو راستے میں چھوڑ کر ایک دوسرا بنیادی مضمون جب شروع کر دیا گیا ہے، وہ اس حالات کے مطابق کہ جو ہو رہا تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا تھا اس سے متعلق ہے۔ تو فرمایا انا ارسلناک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک گواہ بنا کر اور ایک خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ایک خبردار کر دینے والا بنا کر۔ یعنی یہ جو حیثیتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مشترک ہیں باقی انبیاء و رسول کے ساتھ۔ ہر نبی اللہ کا گواہ تھا، اور قیامت کے دن وہ لوگوں کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ تیرا پیغام میں نے جوں کا تو ان تک پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، تو قصور میرا نہیں، قصور ان کا ہے۔ اس معنی میں ہر رسول شاہد ہے، اور اس کا نقشہ سورہ نساء کی ایک آیت میں آتا ہے کہ وہاں فرمایا گیا کہ بلکہ واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو میں کیا سناؤں آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر بھی مزہ آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بس 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 ایسے میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی، آپ رو رہے تھے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی کہ وہ کیا سین ہوگا، کیا نقشہ ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکالیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ بھئی ان کون ہیں؟ مکے والے، قرشی، ہاشمی، ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو دینی تو پڑے گی، لیکن کتنا دکھ ہوگا کہ آپ اپنے عزیزوں کے خلاف، اپنے قبیلے والوں کے خلاف، اپنے خاندان والوں کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو وہ شاہدن، اس کے بعد مبشرن، خوشخبری دینے والا، اور نذیرن، خبردار کرنے والا۔ ہر نبی نے کیا کیا؟ خوشخبری بھی دی کہ ایمان لاؤ گے، انسان بن جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر انکار کرو گے اور بغاوت اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ تو ہر پیغمبر شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ لیکن اس سورت کے آخر میں، آخری لاسٹ بٹ 1 آیت میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت بیان ہوگی، اور وہ 3 مرتبہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس کے قریب قریب کی بھی کوئی آیت کسی اور رسول کے لیے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل دین، کل نظام زندگی پر، اور اللہ کافی ہے اس کے لیے مددگار یا گواہ۔ اب یہ آیت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن مجید میں 3 دفعہ آئی ہے، لیکن کسی اور پیغمبر کے لیے اس کے قریب کی کوئی آیت بھی نہیں آئی۔ اللہ کا رسول بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ اس پر ایمان لایا جائے، مذاق نہیں ہوتا۔ یہ کوئی شغل میلے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر نہیں بھیجتا رہا، بلکہ ایک فیصلہ کن حیثیت سے بھیجتا رہا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا جن قوموں نے، جن اشخاص نے انکار کیا، کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کے آ جانے کے بعد ان کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو ہلاک بھی کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اتھارٹی لے کر آتا ہے، اور اس کے سامنے سرنڈر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے آغوش پہ لیتا ہے، اور اگر اس کے سامنے بغاوت کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بغاوت کی سزا بھی اسی دنیا میں دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبر گواہی دینے والا، اور یہ لفظ شاہد کے ساتھ سورہ مزمل میں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سورہ مزمل یاد بھی ہوگی، کہ مکے والوں کو وارننگ دی گئی، انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ فعصی فرعون الرسول، تو اس شخص نے، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کے وبال میں ان کو دبوچ لیا۔ بنی اسرائیل نکل گئے اور آل فرعون کے ساتھ کہاں گئے؟ ڈوب گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دبوچ لیا۔ تو یہ ہے رسول کا شاہد ہونا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم پیغمبر کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، ان کی مدد، ان کو سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کی رسپیکٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو ہمارا ایک جدید تصور ہے نا کہ چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کر دی جائے، باپ بیٹے کے درمیان بھی کوئی عزت و احترام کا رشتہ نہ ہو، چھوٹے اور بڑے بھائی کے درمیان بھی احترام کا رشتہ نہ ہو، یہ بات جو ہے یہ ہمارے دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور ہماری روایات جو ہیں، مشرقی روایات جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے بھی خلاف ہے۔ یعنی ہماری مشرقی روایت، ایون ادر دین ریلیجن، کیا ہے کہ جہاں کوئی بڑا بیٹھا ہے اس چارپائی پر آپ نے سرانے کی طرف نہیں بیٹھنا، پائنتی کی طرف بیٹھنا ہے۔ جہاں باپ یا چچا بیٹھا ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے کسی اور شخص کے ساتھ، وہاں بیٹا یا بھتیجا بیچ میں نہیں بولے گا، چپ کر کے وہاں بیٹھا رہے گا، باتیں اچھی لگے یا بری لگے۔ یہ کہیں یہ مشرقی روایات ہے۔ رسپیکٹ، چھوٹے بڑے کی تمیز، یعنی انسانوں میں رشتوں میں چھوٹے بڑے بھی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چھوٹا بڑا کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک طرف ایک امتی ہے اور دوسری طرف اللہ کا ایک رسول ہے۔ تو there is no match، یعنی کسی بھی طرح سے اس کی کوئی انسلٹ کا شائبہ بھی اگر ہوگا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ وہ کہا گیا نا سورہ حجرات میں، اب اگلی صورت وہی ہے کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، کا جہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی اونچی آوازوں میں بولتے رہتے ہو۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا غصہ آ جائے اور آواز اونچی کر لے، ایمان تو نہیں جاتا نا۔ لیکن
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر ایمان بھی جاتا رہے گا. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں، ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تم اسے لائٹلی لو. تو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وتعزروہ وتوقروہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرو اور تعظیم بھی کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اچھا، اب بیعت جو ہوتی ہے، جیسے صلح حدیبیہ تھی، وہ کیا تھی؟ اس سے پہلے بیعت ہوئی موت کی. سورت توبہ کے اندر ایک بڑی زبردست آیت آئی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. ایک سودا ہو رہا ہے کہ جس میں ایک چیز جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے، اور اس کی ایک قیمت جو ہے وہ متعین کی جا رہی ہے کہ اتنی قیمت کے عوض یہ چیز جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے. لیکن جو بڑے ادارے ہیں ان کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ یہ ڈیل طے کرتا ہے، وہی سائن کرتا ہے، اور وہی پھر ہاتھ میں ملا کر یعنی کنفرم کرتا ہے کہ ہماری یہ ڈیل طے ہو گئی. آپ سب لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ مینیجریل پوزیشن میں ہیں، تو آپ اس کا کرتے ہیں کہ آپ آن بہاف آف بی ٹی ایم کوئی ڈیل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ ملا کر اس کو کنفرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ جان اور مال اللہ کی ہاتھ بیچا جا رہا ہے، لیکن وہ سودا طے کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ وہ بیعت ہے. اب اس کا نقشہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے کہ ان الذین یبایعون اللہ، یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اصل میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اللہ غیب میں ہے، نظر نہیں آتا، تو اللہ کی نمائندے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت جو تھی وہ لی تھی صحابہ کرام سے، بیعت علی الموت. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یعنی کیسے ہوتی تھی یہ بیعت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیش کیا، صحابی نے اوپر آ کے ہاتھ رکھا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. اب جو بھی اس معاہدے کو توڑے گا، اس بیعت کو فسق کرے گا باندھ لینے کے بعد، تو فانما ینکث علی نفسہ، تو یہ عہد توڑنے کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. فمن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جو ایفا کرے گا اپنے اس وعدے کو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب بہت بڑے اجر سے نوازے گا. سیقول لک المخلفون، اب کیفیت کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں، تو آپ نے ترغیب دی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں عمرہ کرنے کے لیے. لیکن منافقین نہیں گئے، یعنی جن کو اللہ کے رسول ہونے پر دل سے انشراح نہیں تھا، انہیں کیا محسوس ہوا؟ ہوئے یہ خودکشی کرنے کے لیے جائیں. اس لیے کہ عمرہ تو ہونا ہے مکہ مکرمہ میں، عمرہ تو ہونا ہے مسجد حرام میں. مسجد حرام کس کے کنٹرول میں ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ وہ تو قریش کے قبضے میں ہے، اور وہ ان کے جانی دشمن ہے. مت ماری گئی، مت ماری گئی. یہ ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں معاذ اللہ. لیکن جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے یقین اور ایمان تھا، ہو گیا جو ہو جائے سو ہو، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو رسپونڈ کریں گے، اور ہم ان کی خواہش کو ٹرن ڈاؤن نہیں کریں گے. تو سیقول لک المخلفون، تم سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے
من الاعراب، بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں انگیج کیے رکھا ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے، کہ ہمارا کاروباری معاملہ تھا اور یہ تھا، اگر میں چلا جاتا تو پھر میرے دکان کون سنبھالتا، اگر میں چلا جاتا میرے بچوں کی حفاظت کون کرتا، تو ہمیں انگیج رکھا، شغلتنا، مشغول اس سے بنا نا، ہم مشغول رہے اپنے مالوں، اپنے کاروباروں اور اپنے اہل و عیال میں۔ فاستغفر لنا، لہذا اے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ یقولون بألسنتہم، یہ اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے وہ بات کہیں گے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل کی ترجمان نہیں ہے، یعنی انفیکٹ یہ بات نہیں تھی کہ ان کی کوئی خاص انگیجمنٹ اپنے اہل و عیال میں یا اپنے کاروبار میں تھی۔ اصل میں کیا ہے، انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور انہیں یقین نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے اس کے سامنے کسی بات کا بھی اختیار رکھے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اصل میں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم، اب اس کو مزید کھولا جائے تو ان جنرل کہہ دیا نا بات کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ بھلا کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اس نقصان کو روک نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ بھی اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو کھولا جا رہا ہے، بل ظننتم اللہ ینقلب الرسول، اصل بات کیا ہے، تمہارا گمان تھا، تمہارا خیال تھا کہ نہیں لوٹیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون الی اہلہم، اور ایمان والے اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کے پاس، ابداً کبھی بھی، وَزُّيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی تھی، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم برے گمان کر رہے تھے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاکت میں پڑ گئے تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی بھی ایمان نہیں رکھتا اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ، جب آپ ان کے پاس واپس لوٹیں گے، پیچھے رہ جانے والوں کے پاس، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہوا کیا کہ اس صورت کے آخر میں وہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو تو آپ کے لیے فتح مبین بنایا ہی ہے، اور آپ اگلے سال عمرہ بھی کریں گے اور اس سے سال آپ مکہ فتح بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوری طور پر بھی آپ کو ایک فتح نصیب کرے گا جس میں آپ کو بہت سا مال غنیمت ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتح خیبر کی طرف، غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیوں کے جو دو قبیلے مدینہ بدر کیے گئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ہے نا آپ کے ذہن میں وہ سارا، وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے، اور خیبر اب ان کا ایک مضبوط گڑھ بن گیا تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا تھا اور اس پر چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تھی، اور اس میں
یہ بات طے ہو گئی تھی کہ صرف وہ 1400 صحابہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ والے سفر میں شریک تھے، صرف وہی جا سکتے ہیں، اور دوسرے جو اس میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ نہیں جا سکتے۔ اب ان کے منہ سے پانی آ رہا تھا کہ وہ خیبر فتح ہو گیا تو اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ ہم آپ کو فتح دے دیں گے، تو یہ تو پھر ان کے بڑے بارے نیارے ہو جائیں گے اور ہم اس مال سے محروم رہ جائیں گے۔ اب وہ ریکویسٹ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے کہ ہمیں بھی موقع دو، کہ پچھلی دفعہ ہم ذرا مصروف تھے کاروباری اور جو فیملی افیئرز کے اندر، تو ہم نہیں جا سکے تھے، حالانکہ وہ جھوٹ تھا۔ اب ہمیں موقع ملے کہ ہم خیبر میں جائیں، تو ان سے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ ہرگز تم میرے نبی کے ساتھ یہ سفر نہیں کرو گے۔ کیا الفاظ کیا استعمال کیے؟ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے جب تم چلو گے غنیمتوں کے لیے، یعنی وہ جو مال غنیمت خیبر میں ملنے والا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، لتاخذوها، کہ تم اس کو حاصل کرو، تو کیا کہیں گے؟ ذرونا نتبعکم، ذرا ہمیں بھی الاؤ کرو، ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہاری پیروی کریں، یعنی تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ مذاق ہے کوئی؟ کیا یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے فیصلوں کو بدلنا چاہتے ہیں؟ قل لن تتبعونا کذالکم، ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اور اسی طرح اللہ نے پہلے فرما دیا تھا، یعنی اس نے تمہیں توفیق نہیں دی تھی ساتھ چلنے کی۔ اس پر پھر وہ جواب میں کہیں گے مسلمانوں سے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، نہیں اصل میں تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم کہیں وہ مال غنیمت نہ لے لیں۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم، کہ ان کی مت ماری گئی ہے، اب ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان سے کہو ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ان قریب تمہیں پکارا جائے گا، تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے جو بڑے قوت والے ہیں، بڑے اسٹرانگ ہیں۔ وہاں تمہارا امتحان ہوگا کہ تم اس میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ منافقین پر یہی تو بات بھاری تھی کہ وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن جان اور مال قربان کرنا، اور خاص طور پر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اترنا، یہ ان کے لیے بہت مشکل۔ تو وہ لوگ کہ جو صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے اس سفر کے اندر، انہیں کہا گیا کہ تم خیبر میں نہیں جاؤ گے، ہاں پھر ایک موقع آئے گا۔ یہ خیبر میں جب خوشخبری دے دی گئی، یہ صورت نازل ہو گئی اور خوشخبری دے دی گئی صلح حدیبیہ کے بعد کہ فتح مبین ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے ہم تمہیں عنقریب ایک بڑی فتح اور مال غنیمت سے نوازیں گے۔ اب ان کے منہ میں تھا پاری، کہا کہ نہیں اب نہیں، ہاں پھر کوئی موقع آئے گا جب ہمیں کسی بڑی طاقت کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی، پھر ہم تمہیں کہیں گے آؤ، پھر تم اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کرنا، پھر تم باقی صحابہ کے یہ صلح حدیبیہ والے جو 1400 صحابہ ہیں ان کے ایٹ پار آؤ گے، پھر جو بھی مال غنیمت ہوگا وہ بھی تمہیں ملے گا۔ ستدعون الی قوم اولی باس شدید، یعنی ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ تمہیں لڑنے کو کہا جائے گا، تو قاتلونہم او یسلمون، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسیما، اجرا حسنا، اور اگر تم کہنا مانو گے اس وقت تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عمدہ اجر سے نوازے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے منہ موڑا جیسے تم نے منہ موڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے اس سے قبل، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، ہاں ایگزمپشن ملے گی صرف اسی کو جو
اندھا ہوگا اور یا لنگڑا ہوگا یا مریض ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر دہرائی وہی بات، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس کو ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو اس سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دینے والا عذاب بھی دے گا. اب پھر صلح حدیبیہ کی طرف، بلکہ وہ بیعت رضوان کی ڈسکرپشن آ رہی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے. کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بیعت کر رہے تھے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو لاسٹ ٹائم کہ اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. اسی آیت کی روشنی میں اللہ راضی ہو گیا ان سے، بیعت رضوان، اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی، لہذا اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے. تو کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، جب وہ اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت شجرۃ، درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو خوب معلوم کہ ان کے دلوں میں کیا تھا. اب سچویشن دیکھیے کہ وہ آلات جنگ سوائے ایک تلوار کے ساتھ نہیں لائے ہوئے. وہ تو نارمل ہے، جیسے ہمارے ہاں پٹھان جو ہے وہ ہر شخص جو ہے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کم سے کم پسٹل تو رکھے گا، اول تو کلاشن کوپ بھی اس کے پاس ہوگی. یہ ان کا نارمل ایک ہتھیار ہے، ان کی زندگی کا حصہ ہے. اسی طرح وہاں ایک تلوار نیام میں ہونا یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک نارمل ہر وقت ان کے پاس ہوا ہی کرتی تھی. مزید وہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے، نہ کوئی آرمڈ کوٹ پہنے ہوئے انہوں نے، نہ اور کوئی نیزے ہیں، نہ کچھ اور ہے. لیکن اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی ہے کہ بھئی میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. اب ان کی جو اصل نیکی ہے وہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو مایوس نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نہیں کی. اب یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ. تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. باقی دلوں کی جو کیفیت ہے وہ تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کتنا ڈر ہے. لیکن اللہ نے اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا؟ فانزل السکینۃ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون طاری کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہے نا اختیار میں، ہمارے دل تو اس کے کنٹرول میں، وہ جب چاہے انہیں پریشان کر دے اور جب چاہے انہیں مطمئن کر دے. تو اس ایکسٹریم جو کنڈیشن تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون پیدا کیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد فتح عنایت کر دی. اب یہ وہ فتح جو ہے یہ کیا ہے کہ خوشخبری دے دی کہ تمہیں خیبر کا میں اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور بہت سے مال غنیمت، بہت سی غنیمتیں جو ان کے ہاتھ لگیں گی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالادست، مائٹی اور حکمت والا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے غنیمت، بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونہ، جن کو تم حاصل کرو گے. فعجل لکم ہذہ، تو اس نے غنیمت تمہارے لیے جلدی فرما دی، طے فرما دی. وکف ایدی الناس عنکم، اور اس نے تمہارے ہاتھ لوگوں سے روک لیے، لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے. یعنی جو موقع تھا وہ کیا تھا کہ مسلمان ضد کرتے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے اور قریش ان پر پل پڑتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے تمہارے اوپر جو قریش کا اقدام ہونا تھا اس کو روک لیا، لیکن اس کے مقابلے میں تمہارے لیے وہ خیبر کا دروازہ کھول دیا جس کو عنقریب تم فتح کرو گے اور تمہیں مال غنیمت ملے گا. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور غرض یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے اس کی قدرت کی ایک نشانی بن جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ سجھا دے. یہ جو صراط مستقیم یا ہدایت ہے، یہ جب بھی الفاظ آتے ہیں ہمارے سامنے تو ہم انہیں صرف ریلیجس سینس میں لیتے ہیں.
کہ ہدایت کیا ہے؟ نماز کی توفیق، روزے کی توفیق، ایمان کی توفیق، لیکن اس کو ایک براڈر سینس میں لیجیے، یعنی what to do and what not to do۔ زندگی میں قدم قدم پر دو رائے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا دے کہ یہ راستہ اختیار کرنا ہے، یہ راستہ اختیار نہیں کرنا، اور آپ اپنی زندگی میں جھانکیں کہ کئی مواقع پر آپ نے کوئی راستہ اختیار کیا، کوئی جاب چھوڑی یا کسی جاب سے آپ نکالے گئے، آپ نے اس کو بہت زیادہ سمجھا کہ ہو میں تو لٹ گیا، میں تو مارا گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ یہ یوں کر کے اس طرف چلے جاؤ یا یہ راستہ اختیار کر لو، اور تم نے اختیار کیا اور پھر تم بہت اچھے رہ گئے۔ اگر تم اس راستے پر نہ آتے، وہ جاب تمہاری نہ چھوٹتی، تو کیا ہوتا؟ تم بہت تھوڑی تنخواہ پر کام کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نئی اپرچونٹی کھولی اور تمہیں وہ راہ سجھا دی، وہ راہ دکھا دی۔ تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دل میں ہر معاملے میں ڈالتا ہے، دنیاوی معاملات میں کہ یہ کروں کہ نہ کروں، شادی کرنی ہے اس عورت سے کروں کہ اس عورت سے کروں، بہو لانی ہے یہ لاؤں کہ یہ لاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سجھائے گا، صحیح راہ سجھائے گا کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزرے گی اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہیں کرے گا تو پھر اس کا امکان ہے کہ ہم گمراہی میں چلے جائیں گے۔ یہ گمراہی بالکل لفظی معنوں میں لیجیے کہ ہم راہ بھول جائیں، جانا ادھر تھا چلے ہم ادھر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آگے ڈیزاسٹر ہوگا۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا، اور دوسری کہ جو تمہاری قدرت میں نہیں تھی، یعنی عمرہ تمہاری خواہش تھی، تمہاری کوشش تھی، تمہاری تیاری تھی، اللہ نے وہ تمہیں اس سال نہیں کرایا، اگلے سال کرائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز جس پر تمہاری قدرت نہیں تھی وہ تمہاری قدرت میں دے دے گا۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، تمہاری قدرت میں وہ نہیں تھی۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، ثم لا یجدون ولیا، پھر نہ وہ کسی کو دوست پاتے، ولا نصیرا، نہ مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے پچھلی اقوام میں بھی جو گزر چکی ہیں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی پریکٹس میں، اللہ تعالیٰ کی جو معاملات ہیں ان میں کوئی الٹریشن نہیں پاؤ گے۔ وہ والذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ، پھر وہی بات کہ تم نے جو بیعت کر لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لڑنے کی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے، ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، ورنہ کیا ہوتا؟ عین مسجد حرام میں خون خرابہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں ہونے دیا۔ اب یہ ساری جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کو انڈو کرنے کے لیے ہو رہی ہیں کہ ہو اسی عمرہ نہیں کر سکے۔ اب عرب مزاج جو ہے اس میں کیا تھا کہ ہم نے مردانگی نہیں دکھائی، ہم نے کمزوری دکھائی ہے، ہم نے بزدلی دکھائی ہے، اور یہ جو لڑاکا مائنڈ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی جو شکست ہوتی ہے وہ بزدلی ہوتی ہے۔ جان دے دینا، مر جانا، یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کی بات ہے ان کے لیے، لیکن بزدلی دکھانا۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس دفعہ عمرہ نہیں کرنا، احرام اتار دینا ہے، لیکن صحابہ کرام ابھی اس لیول پر نہیں پہنچے، لہذا قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ان کو کنسول کیا جا رہا ہے، ان کی ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں نہیں تم سمجھو کہ ٹھیک ہوا ہے، یہ بھی ملے گا تمہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہم بہت کچھ تمہیں دینے والے ہیں۔ تو وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ ہی تو ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بِبَطْنِ مکہ تھا، عین مکہ مکرمہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں اپر ہینڈ دے دیا تھا ان کے اوپر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، یعنی وہ جو کیفیت ہوئی کہ مسلمان مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے،
تبھی تو قریش آئے نا صلح کرنے کے لیے کہ یہ تو مرنے مارنے پہ لیے تیار ہو گئے ہیں، اور جو مرنے مارنے پر اتر آئے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ تو سن 2003 میں یا 2002 میں میڈرڈ کا دھماکہ ہوا تھا ٹرین میں، تو وہاں برٹش جو فورن منسٹر تھے ان سے اخباری نمائندے نے سوال کیا کہ آپ پھر یہ جو ٹیررزم ہے اس کا کیا علاج کر رہے ہیں؟ تو اس نے بڑے مایوسی کے انداز میں کہا کہ وی وانٹ ٹو لیو دے وانٹ ٹو ڈائی، یعنی ہمیں زندگی عزیز ہے اور ان جو مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں انہیں موت عزیز ہے، اس کا کیا مقابلہ کیا جاتا ہے؟ تو مسلمان مرنے مارنے پر تیار ہو گئے، اسی لیے قریش بھاگے ہوئے آئے صلح کرنے کے لیے کہ 10 سال کے لیے ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ ہم الذین کفروا وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، والہدی معکوفا، اور قربانیوں کو بھی، والہدی معکوفا، ان کو روکے رکھا اسی جگہ پر کہ وہ خانہ کعبہ تک نہ جا سکے قربان ہونے کے لیے، ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے اپنے مقام تک، ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموہم ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، کہ اگر لڑائی ہو جاتی عین مکہ مکرمہ کے اندر تو وہ مسلمان جو مکے میں موجود ہیں اللہ کے علم میں ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان اور بہت سے مسلمان عورتیں کہ جو دل سے ایمان لائے ہوئے تھے لیکن ڈر کے مارے وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن تھے تو وہ مومن۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرنا چاہتا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ میں جنگ ہوتی تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا اور وہ جو مومن مرد اور عورتیں ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے۔ ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو لتاڑ دیتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اور ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، بغیر علم، بغیر سمجھے بوجھے، تمہیں علم ہی نہ ہوتا کہ تم کس کو مار رہے ہو۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ داخل کرے اپنی رحمت کے میں جس کو چاہے۔ لو تزیلوا، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے جو کافر ہیں ان کو سخت عذاب دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ چونکہ وہ مکسڈ اپ تھے لہذا وہاں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہاں کو کیا۔ ہاں اگر بالکل علیحدہ علیحدہ ہوتے کہ یہ کافر ہیں یہ مسلمان ہیں تو پھر کافروں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کرتا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی، جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی جاہلیت کی کہ ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا، فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے ایک سکون طاری فرمایا، نازل فرمایا، والزمہم کلمۃ تقوی، اور ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا، وہاں سے ہلنے نہیں دیا، وقانوا احق بہا واہلہا، وہ اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آخری رکوع جو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، ایک تو اس میں وہ اعلان آئے گا، وہ جو 3 مرتبہ آیت آئی ہے اس کی ہم تشرح پڑھیں گے، اور پھر صحابہ کرام کی بڑی زبردست تعریف جو ہے وہ اس صورت کے آخر میں آئی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ منگل کو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔